حضرت ابن زوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے محدث گزرے، قرآن کے بڑے پیارے مفسر ہیں۔ جب علماء پڑھتے نا کتابیں تو ان کو یقیناً پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بغیر پڑھے کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ محدث، صوفی نہیں بول رہے ان کو، ذکر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والوں ان کی گنتی نہیں آتی، محدث ہے۔ لیکن رنگ کیا تھا دیکھو، جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مجموعے میں آئے، غوث اعظم نے ایک آیت پڑھی قرآن کی، ایک تفسیر بیان کی، دو ساتھی آئے تھے، حضرت ابن زوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ اور ایک ساتھی تھے۔ سرکار غوث اعظم نے قرآن کی آیت پڑھ کے تفسیر بتائی تو حضرت ابن زوجی نے اپنے دوست سے کہا یہ آیت کی تفسیر میرے کو معلوم ہے۔ دوسری تفسیر فرمائی، بولے یہ دوسری تفسیر بھی میرے کو معلوم ہے۔ غوث اعظم نے تیسری تفسیر فرمائی، غوث اعظم کو نہیں بول رہے ہیں، اپنے دوست کو بول رہے ہیں۔ حضرت ابن زوجی بڑے محدث گزرے، 70,000 کا مجموعہ ہے، اسی مجموعے میں بیٹھے ہوئے محدث جب قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کر رہے، دو تفسیر ہو گئی، بول رہے دوسری تفسیر بھی معلوم، تیسری تفسیر غوث پاک نے فرمائی، کہا یہ بھی معلوم، چوتھی تفسیر فرمائی یہ بھی معلوم۔ ایک آیت کی 11 تفسیریں غوث اعظم نے بیان کی، 11 کی 11 تفسیروں پر حضرت ابن زوجی نے کہا اے میرے دوست یہ 11 تفسیریں معلوم۔ جب غوث پاک نے 12ویں تفسیر فرمائی اسی آیت کی، ایک آیت کی 12ویں تفسیر چل رہی، کہنے لگے یہ نہیں معلوم۔ 13ویں فرمائی، کہا یہ نہیں معلوم۔ 14ویں فرمائی، کہا یہ نہیں معلوم۔ 15ویں فرمائی، کہا یہ نہیں معلوم۔ اسی طرح غوث پاک نے ایک آیت کے 40 تفسیریں کی، 40 تفسیروں میں سے 29 تفسیروں کے تعلق سے حضرت ابن زوجی کہتے ہیں اس کی تفسیر مجھے معلوم نہیں تھی، اور فرماتے ہیں جب غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان فرمائی تو ابن زوجی کا حال کیا تھا؟ ان کے دوست لکھتے ہیں میں نے دیکھا ابن زوجی جب قرآن کی تفسیر کو سنتا جا رہا تھا اس کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ اتنا وجد میں طاری ہو گیا کہ اپنے کپڑے پھاٹنے لگا، اس کو ہوش نہیں تھا۔ اب تک وہ محدث بن کے آیا تھا، غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد عارف بھی بن گیا۔ محدث تھا، حدیث کا علم جاننے والا تھا، حدیث بتانے والا تھا، لیکن غوث کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد عارف بن گیا، وجد طاری ہو گیا۔ معزز سامعین اکرام، یہ پیران پیر کے مجلسوں کا کمال ہے، اس لیے پیران پیر کا تذکرہ کیا۔ تھوڑا بلند آواز میں سبحان اللہ، بیدار ہے؟ اب سنیے 11ویں ہوتی گئی، ایک دن غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجارت کے لیے باہر چلے گئے تھے، بہت سارے مریدین ملاقات کے لیے آئے تو گھر کے اندر سے خواتین نے آواز لگائی نہیں ہے عبد القادر جیلانی، وہ گئے ہیں تجارت کے لیے چلے گئے ہیں۔ جب غوث اعظم واپس آئے تو کہنے لگے ارے تمہارے مریدین آ رہے بھائی ڈیلی ملاقات کرنے کے لیے، تم نظر نہیں آ رہے، بڑی دور دور سے سفر کر کے آ رہے، کیا کرنا ہے؟ پیران پیر نے کہا سارے مریدوں کو بلاؤ، سارے خلفاء کو بلاؤ، سارے محبین و معتقدین کو بلاؤ۔ سب کی دعوت ایک دن اپنے گھر پہ کر دی گئی، غوث پاک نے سب کی دعوت بلائی، بلانے کے بعد سب کو بٹھایا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے محققین، سب سے بڑے بڑے مفسرین وہاں پر موجود ہے۔ کہا اے میرے مریدوں، اے میرے خلفاء، بتاؤ کون سا ایسا دن متعین کر دیا جائے جس دن میں بھی گھر میں موجود رہوں، تم بھی آؤ ملاقات کے لیے تو دونوں کی ملاقات ہو جائے۔ لوگوں نے کہا پیران پیر آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ پیران پیر نے کہا نہیں مشوروں سے تو نوازو۔ سبوں نے خاموشی اختیار کر لی، گردنیں جھکا لی۔ اے عبد القادر جیلانی، تمہارا علم معمولی علم نہیں ہے، تمہاری زبان میں خدا بولتا ہے، لہذا تم کو ایک دن متعین کر دیجئے۔ پیران پیر نے کہا میں سوچ رہا ہوں دن 11ویں کا رات 12ویں کو فکس کر دی جائے، کتنا ہی بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر، دن 10ویں کا رات 11ویں کی فکس کر دی جائے، دن 10ویں کا رات 11ویں کی فکس کر دی جائے۔ سبوں نے کہا آقا آپ نے اگر حکم کر دیا تو یہی دن فکس کر دیتے ہیں، جب بھی دن 10ویں کا ہوگا رات 11ویں کی ہوگی ہم آپ کے پاس ملاقات کے لیے آئیں گے، آپ سے ملیں گے، آپ سے رابطے قائم کریں گے، آپ کا فیض لے کر کے جائیں گے۔ لیکن انہی میں سے محدثین کی جماعت آئی، عارفین کی جماعت آئی، قطبین کی جماعت آئی، آ کر کے پوچھنے لگی اے عبد القادر جیلانی تم جو کرتے ہو صحیح کرتے ہو، لیکن ایک سوال تھا۔ پوچھو کیا سوال ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے کہا آپ نے دن 10ویں کا رات 11ویں کی کہا، آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ دن 10ویں کا رات 11ویں کی ڈھونڈی کیوں گئی تھی؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، دن 10ویں کا رات 11ویں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب آدم کو جنت میں ڈالا گیا
دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. جب جنت سے نکالا گیا دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جنگل میں بٹھایا گیا دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. حضرت یوسف کو جیل بھجایا گیا دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. حضرت موسیٰ نے پہلی مرتبہ کوہ طور کا سفر کیا دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. حضرت عیسیٰ سے پہلی مرتبہ جو کلام نکلا دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. اتنا ہی نہیں بلکہ فرمانے لگے سنو سنو، جو دن 10ویں رات 11ویں اس لیے کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کے نواسے حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. اتنی برکات والا دن ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی متبرک دن میں تم آؤ ملاقات کرنے کے لیے، میں اپنے نانا سے فیض لیتا رہوں، تمہیں دیتا رہوں. اللہ اکبر. تو دن 10ویں کا رات 11ویں کے پیچھے بہت وجہ، میں تو تھوڑی سنایا آپ لوگوں کو، اور بھی بہت ساری وجوہات. حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی، حضرت ادریس علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، بہت سارے معاملات دن 10ویں رات 11ویں کے پیچھے. اور غوث اعظم فرماتے جس نے میرے نام سے اپنے گھر میں 11ویں کی، اسی دن فرما دیا غوث اعظم جس نے میرے نام سے اپنے گھر میں 11ویں کی تو یاد رکھو جو جس میدان میں جہاں پر بھی میرے نام سے 11ویں کرے گا میں وہاں پر حاضر ہوں گا. کیا فرما رہے؟ میں حاضر ہوتا ہوں بول رہے ہیں. اب یہاں پر سوال کرنے والا ایک سوال کر سکتا ہوں، ارے ایک بندہ غوث اعظم ایک ہے، ایک شخصیت ہے، اور 11ویں کے دن پورا ہندوستان 11ویں کر رہا. کاغذ نگر کو آتے یا احمد رضا کالونی کو آتے، عرفان کالونی کو جاتے، اوڑ کالونی کو جاتے، عیدگاہ کالونی کو جاتے، جامع مسجد، اچھا یہ گاؤں تو گاؤں، کاغذ نگر کو جاتے، منچیال کو جاتے، بلم پلی کو جاتے، یہ شہر گاؤں تو گاؤں، شہر تو شہر، ریاست کبھی تلنگانہ کو آتے ہیں، مہاراشٹر کو جاتے، کتنی دور دور کا سفر ہے. اچھا انہوں رہنے والے بھی یہاں کے نہیں، بغداد کے، دوسرے ملک کے رہنے والے، اچھا دوسرے ممالک والے بھی کر رہے، خود ان کے مزار کے پاس 11ویں ہو رہی. ایک بندہ اتنی جگہوں پہ کیسے جا سکتا ہے؟ ہم نے بھی پوچھا اے پیرانے پیر کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ تو ان کی زندگی جب ہم نے اٹھا کے دیکھی تو ایک واقعہ ملا، ماہ رمضان کا چل رہا تھا، ماہ رمضان کا واقعہ تھا. کچھ لوگ ان کے پاس آئے، پیرانے پیر کے پاس، کہنے لگے اے عبد القادر جیلانی آج افطار کی دعوت آپ کی ہمارے گھر پہ ہے، آنا ہے. انہوں گئے کہ نہیں کہ دوسرے آئے؟ بولے ہمارے گھر میں آپ کے افطار کی دعوت ہے، آپ کو آنا. اسی طرح تقریباً 70 مریدین الگ الگ اوقات میں آتے گئے، دعوت دے کے جاتے، اور پیرانے پیر نے سب کے دعوت میں ہاں کہہ دی. اور غوث اعظم ہاں کہے اور غوث اعظم نہ جائے، ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے. خود مدرسے کے بچوں نے بھی دعوت کی تھی، کہا سرکار آج آپ کے افطار کی دعوت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. غوث اعظم کا ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں 70 لوگ دعوت دیے، ایک بندہ، افطار کا ٹائم تو ایک ہی رہتا نا وہ ایک شہر میں، 40 پہ ہے تو 40 پہ رہتا، 50 تک انتظار نہیں کرتے لوگ، اور افطار میں جلدی کرنا ہے، تاخیر بھی نہیں کرنی ہے. اور غوث اعظم سب کو ہاں بول دیے. 70 لوگ، ہم 2-3 دعوتیں اٹینڈ کر رہے تو ٹائم ختم ہو جاتا، عشاء کا ٹائم آ جاتا، ایک دعوت اٹینڈ کر لیے تو عشاء کا ٹائم آ جاتا. غوث اعظم 70 لوگوں کو ہاں بولے، کیسا پہنچتے؟ جب دوسرا دن آیا سب کے سب خوش. ایک بندہ مدرسے کو آیا، بولا ارے آپ کو معلوم کل غوث اعظم ہمارے گھر کو دعوت میں آئے تھے؟ تو بازو والا تھا، ارے کیسے باتاں کر رہے آ رہے تم، افطار کے گھر، افطار کے ٹائم پہ تو غوث اعظم ہمارے گھر میں تھے. اتنا دونوں میں بات چل رہی تھی. تیسرا ارے کئی کو جھوٹے باتاں بول رہے آ رہے تم وہاں، ارے غوث اعظم تو ہمارے گھر میں افطار کر رہے تھے نا. تینوں میں بات چل رہی تھی. چوتھا ارے غوث اعظم تو ہمارے گھر میں تھے نا. پانچواں غوث اعظم تو ہمارے گھر میں تھے نا. چھٹواں غوث اعظم تو ہمارے گھر میں تھے. سب کے گھر الگ الگ، سب بول رہے ہیں ہمارے گھر میں تھے، ہمارے گھر میں تھے. اتنے میں مدرسے کے بچے آئے، ارے کیسے باتاں کر رہے تم نا، غوث اعظم تو ہمارے ساتھ افطاری کرے نا. سب پریشان. چلو بھائی اب غوث اعظم کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے آخر ماجرا کیا ہے. انہوں بھی بول رہے ہمارے گھر کو آئے، انہوں بھی بول رہے ہمارے گھر کو آئے، انہوں بھی بول رہے ہمارے گھر کو آئے. بچے بول رہے ہمارے ساتھ کرے، آخر ماجرا کیا ہے. پورے مل کے غوث پاک کے پاس گئے. بولے غوث اعظم صحیح صحیح بولیے، آپ ہمارے گھر کو آئے نہیں آئے؟ غوث اعظم خاموش. تقریباً 70 لوگ، آپ خود مدرسے کے بچے بول رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ تھے. غوث اعظم سب کو لے گئے، ہاتھ میں کچھ پانی لیے، کچھ دم کیے. دم کرنے کے بعد ایک درخت کے پاس گئے، درخت پر پانی کو چھڑک دیے. دیکھتے کہ سارے کے سارے لوگ پریشان. اب کیا ہوا؟ چھڑکنے کے بعد ہر پتے میں غوث اعظم کا چہرہ نظر آ رہا، ہر پتے میں غوث اعظم کا چہرہ نظر آ رہا.
کہ پتوں کو بتا کے بولنے لگے ایک عبد القادر جب پانی چھڑکتا ہے ہر پتے میں اس کا چہرہ نظر آتا ہے، اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے، عبد القادر ایک وقت میں صرف 70 مریدوں کے پاس نہیں، اگر ہزاروں مریدین کی دعوت کرے تو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے طاقت حضرت غوث پاک کو دی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ غوث پاک کی ذات ہے۔ آپ بھی اپنے گھر میں 11ویں کیجئے، اور 11ویں کی بڑی میں بول رہا ہوں تجربہ شدہ بات بتاتا ہوں۔ 11ویں وہ عمل کا نام ہے جس غریب گھر میں کی جائے تو آنے والے سال تک امیر ہو جاتا ہے۔ تجربہ شدہ عمل بول رہا ہوں، پیسے نہیں بچ رہے ہیں، پریشان ہیں، آج میرے پاس آ کے لوگاں سنا لے بڑے پریشان ہیں، صاحب کما رہے ہیں کمائی لیکن جب میں رک ریچ نہیں، یہاں سے آ رہی یہاں سے چلے آ رہی، بیماریاں تو بھی آ جا رہے ہیں، قرضے داراں تو بھی آ جا رہے ہیں، یا کچھ نہ کچھ، تو کوئی ایسا وظیفہ دیجیے۔ بس میں ایک ہی وظیفہ دیتا ہوں ایسے لوگوں کو، اللہ کی تو عطا بڑی ہے، مانگو اللہ سے جتنا مانگنا ہے مانگو، اللہ تو دینے والا ہی ہے، لیکن جب بزرگوں کا واسطہ اور وسیلہ لے کر کے جاتے ہیں تو اللہ یقیناً نوازتا ہے، ایسے بھی نوازتا ہے اللہ، لیکن جب بزرگوں کا واسطہ لیا جاتا ہے تب اور زیادہ نوازتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو، دن 10ویں کا ہو رات 11ویں کی ہو، یعنی دن 10ویں کی چل رہا ہو رات 11ویں کی چل رہی ہو، ایسے موقع پہ ہر مہینے میں کم از کم 11 بچوں کو آپ گھر میں شیرنی کھلائیے 11ویں کی نیت سے۔ امید ہے 3 مہینے بھی نہیں گزریں گے آپ کھانا کھلانا شروع کر دیں گے، پھر امید ہے میرے کو یہ کہ 6 مہینے بھی نہیں گزریں گے آپ 11 لوگوں کو نہیں 51 لوگوں کو کھلانا شروع کر دیں گے۔ یہ تجربہ شدہ ہے، جو لوگ گھروں میں 11ویں کرتے ہیں ان لوگوں کا یہ تیقن، یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت غوث پاک کی 11ویں کی وجہ سے برکتیں نازل فرماتا ہے۔ کیوں نازل فرما رہا؟ اور لوگاں سوال کر، اللہ ہے نا بھائی، اللہ سے مانگنا، کئی کوئی بندوں سے مانگنا۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ فرماتا میں اپنے محسنوں کی قربت میں رحمتوں کو نازل فرماتا ہوں۔ اللہ فرما رہا میں اپنے محسنوں کی قربت میں رحمتوں کو نازل فرما۔ محسن کون ہے؟ جس نے اسلام پر احسان کیا۔ پیران پیر کا بھی بہت بڑا احسان ہے اسلام پہ، اس لیے کہ پیران پیر نے ہزاروں محدثین کو تیار کیا، ہزاروں علماء کو تیار کیا، ہزاروں فضلاء کو تیار کیا۔ حضرت پیران پیر نے ہزاروں عارفین کو تیار کیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے ارطغرل، اس میں ایک کیریکٹر دیا گیا حضرت محی الدین ابن عربی، یہ بھی غوث اعظم کے مرید ہے۔ محی الدین ابن عربی کو دیکھتے ہوں گے، جس کا ہر مشورہ، اس ولی کا ہر مشورہ اس بندے کو فتح دیتا تھا ارطغرل کو۔ جب بھی اس کو مشورے کی ضرورت پڑتی تھی حضرت محی الدین ابن عربی کے پاس آتا تھا، مشورہ لیتا تھا۔ اور محی الدین ابن عربی اللہ رب العزت کی عطا سے پیران پیر کے صدقے میں اتنے بڑے ولی کا نام ہے، جو کچھ مشورہ دیتے تھے حضرت ابن عربی کا مشورہ کبھی رد نہیں ہوتا تھا، ہر مشورہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا۔ ارطغرل اتنی جنگیں جیتا کیسے، اتنے یزدیوں کو نیست و نابود کیا کیسے؟ اب تاریخ اٹھا کے دیکھو، اس میں جو کیریکٹر دیا گیا حضرت محی الدین ابن عربی کا، یہ بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی شہزادے، ان کے ابو کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، ان کے ابو گئے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی، تو حضرت عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا کے بولے ہیں پیران پیر میرے کو اولاد نہیں ہو رہی جی، کچھ تو کرم کیجئے۔ تو بولے کہ اللہ سے مانگ بھائی۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد، آنکھوں میں دیکھنے کے بعد، آنکھ بند کر کے لوہے محفوظ پہ دیکھنے کے بعد بولے اے عربی تیری قسمت میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی۔ یا اللہ والے جو ہوتے نا، اللہ کے جو دوست ہوتے نا، اللہ کی عطا سے ان کو اتنی عطائیں دے دی جاتی، وہ زمین پہ بیٹھ کے لوہے محفوظ تک نگاہیں پہنچاتے رہے، نگاہیں نہیں پہنچاتے، ہاتھ پہنچاتے، میڑتے، صحیح لکھتے، سب کرتے رہے۔ اس لیے بولا شاید نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگر ہماری تقدیر آنے والے ایام میں بری بھی ہو، ہم اللہ والوں کا وسیلہ لے کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مانگ لے تو یہ اللہ والے اپنا ہاتھ بڑھا کے بری تقدیر کو مٹ کے صحیح تقدیر کر دیتے ہیں۔ ایسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم آئے تھے عربی، تو پیران پیر بولے تیری تقدیر میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی؟ تو بولے اللہ نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی، اس لیے تو پیران پیر کے در پہ آیا ہوں۔ جملہ سمجھے کیا بولے انہوں؟ اللہ نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی اس لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، یعنی آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی، آپ ہاتھ بڑھائیے اور میری قسمت میں اولاد عطا کر دیجیے۔ غوث اعظم بلائے قریب، اپنی پیٹھ کو پیٹھ لگائے حضرت عربی سے، بولے جا میرا بیٹا جو تھا، میرے پیٹ میں جو میرا بیٹا تھا، میرے بطن میں مجھ سے جو بیٹا ہونے والا تھا، میں تجھے اپنا بیٹا دے رہا ہوں۔ چند ہی دن گزرے تھے، کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ ایک شہزادہ رونق افروز ہوا۔ حضرت پیران پیر نے کہا تجھے جو شہزادہ ملا ہے اس کو میری غلامی میں دے دے اور اس کا نام میرے نام پر رکھ دے۔
حضرت عربی نے اس لیے ان کا نام محی الدین رکھا، پیران پیر کا نام بھی محی الدین تھا، اور ایسا شہزادہ ہوا جب غلامی میں دے دیا گیا تو زمانہ اس کو حضرت محی الدین ابن عربی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ پیران پیر کی شان و شوکت ہے۔ وقت بھی قاصر ہے کہ میں اور بھی سناتا جاؤں، لیکن پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے سمجھا نہیں، اس لیے شرک اور بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں۔ کبھی کسی چیز کو سمجھ میں نہیں آتا نا لوگوں کو، تو آگے بڑے لوگوں سے ملنا، علماء سے ملنا، مشائخین سے ملنا۔ یہ لوگ آیت کی تفسیر کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ میں 9 سال پڑھے سو والا، میرے کو نہیں معلوم کیا شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہمارے کو نہیں معلوم کیا شرک اور بدعت کیا ہے۔ تو سمجھیے جب بھی اگر کسی نوجوان، خصوصاً نوجوان نسل بگڑتے جا رہی، اپنی نوجوان نسل کو بچائیے۔ آپ کے مرنے کے بعد کم از کم آپ کے نام پہ قرآن خوانی تو کرا سکتے،